3 مرتبہ اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم بار بار ریپیٹ کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس بات کا رسوخ پیدا ہو جائے اور اس بات کے اوپر ان کا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام کی تبدیلی ممکن ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمہ کے ابتدا میں کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان روئے پیٹے چیخے چلائے جزا فضا کرے اور جب رو رو کر تھک جائے، انسان کی آنکھوں میں آنسو نہ رہیں اور بولنے کی طاقت اور سکت انسان میں ختم ہو جائے تو اس کے بعد انسان کہہ لو جی اب تو میرا صبر ہی ہے۔ بلکہ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی آزمائش انسان کو آئے فوراً انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرے۔ یاد رکھیے، مجبوری اور اضطراری کیفیت وہ ہے جس کو اضطرار قرار دیتی ہے، جس کو شریعت مجبوری کہتی ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی چیز مجبوری نہیں بن جاتی۔ مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو، کسی بھی طرح سے ایک مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، سختی سے اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ مشرک مرد اور عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل کے ساتھ الحمدللہ آج ہماری رمضان المبارک کے حوالے سے خلاصہ مضامین قرآن کی دوسری سیریز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے خاص مہینے میں رمضان المبارک کی خاص گھڑیوں سے ہمیں بہترین انداز سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 2 اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کچھ مضامین آپ کے سامنے رکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پارہ نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں تحویل قبلہ کا ایک بڑا ہی اہم مضمون ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے بنیادی طور پر کچھ باتیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقریباً پہلے 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا خاص ذکر فرمایا ہے۔ تحویل قبلہ جیسا کہ ہم نے پچھلے پارے میں تھوڑا سا نسخ کے حوالے سے بات کی تھی، نسخ میں معنی یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک حکم ہوتا ہے، پھر اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ قبلہ اول جو ہے مسلمانوں کا وہ بیت اللہ ہی تھا، وہ بیت المقدس نہیں تھا۔ ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اتفاق ایسا ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو بیت المقدس جو ہے وہ پچھلی جانب پڑتا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف رخ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہودیت جو تھی وہ یہاں پر موجود تھی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے جو ہے وہ اسی بنا پر چونکہ وہ لوگ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی تقریباً 17 مہینے اور 10 دن یا کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قد نری تقلب وجهک فی السماء۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف پھیر لینا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے دیگر انبیاء ان کے قبلہ کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کے قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں آپ کی اس چاہت کا علم ہے اور ہم ان قریب جو ہے وہ آپ کی چاہت کے مطابق یہ حکم جاری فرما دیں گے کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یہاں پر مشرکین نے، یہود نے پروپیگنڈا بھی کیا، بہت سے اعتراضات بھی انہوں نے کیے کہ یہ کیسا دین ہے جو کل کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کے پیش نظر دوسرے پارے کے ابتدائی 2 رکوع میں تقریباً 3 مرتبہ آیت نمبر 144 میں، آیت نمبر 149 میں اور اسی طرح سے آیت نمبر 150 میں 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم بار بار ریپیٹ کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس بات کا رسوخ پیدا ہو جائے اور
اس بات کے اوپر ان کا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام کی تبدیلی ممکن ہے، اور جب اللہ رب العزت چاہیں کوئی ایک حکم جاری فرما دیں اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت چاہیں دوسرا حکم جاری فرما دیں۔ تو اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کا حکم اللہ رب العزت نے یہاں پر ابتدا میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تفصیل سے بات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح سے تفاسیر کے اندر یہ ساری حکمتیں موجود ہیں، وہاں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بنیادی بات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، ورنہ جو ہے وہ حقیقت بات یہ ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی پھر جاؤ گے اللہ تعالیٰ کا چہرہ وہیں پر موجود ہے۔ تو اصل جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ قبلہ کی تحویل کا نہیں ہے، قبلہ کی تبدیلی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کی جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی جائے اور اسی کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب اللہ رب العزت کا حکم ہو اور جس بات کے بارے میں جیسا حکم ہو ویسا ہی اس کو جو ہے وہ من وعن تسلیم کیا جائے، یہی مسلمان کی جو ہے وہ ایک میراث ہے، اور یہی مسلمان کا شیوا، ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ سے متعلق تفصیلی احکامات ابتدائی 2 رکوع کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرے رکوع میں آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جائز وسیلہ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ جائز وسیلہ کے حوالے سے ہم نے پہلے اسی بھی بات کی تھی۔ جائز وسیلہ یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی حاجت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے۔ بعض حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ سے مدد کی ضرورت ہو تو تم کیا کرو، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال جو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے کیے جاتے ہیں ان اعمال کا وسیلہ بناؤ اور اللہ رب العزت سے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ اور یاد رکھو صبر بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اگر صبر انسان کو حاصل ہو جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور صبر کا معنی یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو ایذائیں ہیں ان پر انسان صبر کرے، اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مختلف لوگوں کے طعنے انسان کو برداشت کرنا پڑتے ہیں، ان پر صبر کرے۔ اللہ کی طرف سے کبھی انسان کو جسمانی حوالے سے، روحانی حوالے سے، کبھی معاشی اعتبار سے، کبھی معاشرتی اعتبار سے جن بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے انسان ان پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ اس کے شامل حال رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے اس حوالے سے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، صبر کر کے دکھایا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جائز وسیلہ کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 154 میں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیا جائے وہ مردہ نہیں ہوتے، ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یعنی برزخی زندگی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 155 میں اور 156 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العزت آزماتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی خوف کی صورت میں آزمائش ہوتی ہے، کبھی بھوک کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی مالوں میں کمی کر کے ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ جانوں میں کمی کر کے ہوتی ہے، کبھی میوہ جات میں کمی کر کے آزمائش ہوتی ہے، لیکن خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور صبر کرنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ ان کو جب بھی کبھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی مصیبت ان کو آن پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صبر کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمہ کے ابتدا میں کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان روئے پیٹے، چیخے چلائے، جزا فضا کرے، اور جب رو رو کر تھک جائے، انسان کی آنکھوں میں آنسو نہ رہیں اور بولنے کی طاقت اور سکت انسان میں ختم ہو جائے تو اس کے بعد انسان کہے لو جی اب تو میرا صبر ہی ہے۔ بلکہ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی آزمائش انسان کو آئے فوراً انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 163 میں اللہ فرماتے ہیں اور تمہارا الہ، تمہارا معبود وہ اکیلا ہے،
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی رحمان الرحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیکسٹ آیت نمبر 164 میں تقریباً 10 نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس آیت میں اللہ نے اپنی 10 نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہر شخص، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس شخص کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے، اس کائنات کو بنانے والے کا وجود ہے، اس کے خالق کا، اس کے مدبر کا وجود ہے، اور وہ 10 نشانیاں جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا اختلاف، اس کے بہت ساری نشانیاں ہیں جن کی بہت سی تفصیلات ہیں، چونکہ اس وقت ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ خلاصہ ہے، اس وجہ سے ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں رات اور دن کا مختلف ہونا، اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اسی طرح سے کشتیوں کا سمندروں میں چلنا جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جو پانی نازل فرمایا ہے اس کی حکمتیں ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد زندہ فرمایا اور اس کو زندگی بخشی۔ اس میں مثال ہے، جیسا کہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں اس بات کی مثال ہے کہ اسی طرح سے اللہ رب العزت مردوں کو بھی زندہ فرمائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے انسان کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کے اندر بہت سے چوپائے اور جانور جو ہیں وہ تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ وتصریف الریاح، بادلوں کا چلنا، یعنی ان کا جو ہے اسی ہواؤں کا چلنا، اور اسی طرح سے بادلوں کا چلنا جو کہ بڑے مطیع اور فرمانبردار ہیں، ایک جگہ سے پانی اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پر جا کر ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آسمان و زمین کے اندر یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کو چاہیے کہ وہ اس سے نشانیاں حاصل کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 165 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین اپنے شرکاء سے، جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور یہ باتیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں کہ اگر ان کو عقیدہ، ایمان اور توحید کی دعوت دی جائے تو وہ ان کی جھوٹی محبت کی خاطر، جو کہ ان کے دلوں میں سرایت کر چکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں، برے بھلے الفاظ کہنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اتنی نشانیوں کے تذکرہ کرنے کے بعد ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس ایمان والے جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ سختی سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ عذاب کو جان لیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی شرک کر کے، اور یہ سمجھ لیں کہ ساری قوتیں اللہ کے لیے ہیں، کاش کہ اس بات کو یہ سمجھتے ہوتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ جن کی یہ اتباع کرتے تھے، جن کے ساتھ یہ جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، وہ سارے کے سارے ان کا جو ہے وہ دامن چھوڑ دیں گے اور ان کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ہر طرح کے اسباب اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کٹ جائیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو سوائے حسرت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے عقل حلال اور طیب کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو، اور اسی طرح سے تمام انسانوں کو، اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو تمام کو عقل حلال کا حکم دیا ہے، یعنی حلال رزق کھانے اور طیب رزق کھانے اور کمانے کا حکم دیا ہے، جس سے اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ عقل حلال کس قدر ضروری ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بہت ہی رجل اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، ایک بندہ بڑا ہی اس کے پراگندہ حال ہے، بڑا لمبا سفر کرتا ہے، بیت اللہ میں پہنچتا ہے، غلاف کعبہ پکڑ لیتا ہے اور اس کو جا کر وہ پکڑ کر دعائیں کرتا ہے، یعنی اتنی اہم جگہ پر اتنا لمبا سفر کر کے اتنی جو ہے وہ پریشانیاں برداشت کر کے پہنچتا ہے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ فیقول یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اس بندے کا مطعم حرام وملبس حرام وغذی بالحرام، اور اسی طرح فرما مشرب حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا اور پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ فأنا یستجاب لذلک، تو اس بندے کی دعائیں اللہ کیسے قبول فرمائے؟ جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہیں تو اگر حرام کا لقمہ انسان کے پیٹ میں ہوگا تو یقیناً اللہ رب العزت کیا انسان اپنا جو ہے وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے از حد انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم اپنے رزق کا جائزہ لیں، کہیں اس میں حرام کا لقمہ تو داخل نہیں ہو چکا جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں کی جا رہی۔
اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 170 میں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے مطابق زندگی گزارو تو کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کے آباء و اجداد اگر عقل اور ہدایت اور شعور نہیں رکھتے ہوں گے تو کیا تب بھی انہی کے پیچھے چلیں گے؟ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ اگر جائزہ لیں تو ہماری دوسری تیسری جو اوپر کی نسل ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہندو تھے، جو ان میں سے سکھ تھے، کسی دوسرے مذہب پر تھے، کوئی عیسائی تھے، تو کیا ہم ان کی تباہ کرنا شروع کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ اگر آج اللہ رب العزت نے تمہیں سمجھ عطا فرما دی ہے، انسان کی دو رخی ہے، دینی معاملات میں انسان اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور دنیاوی معاملات میں انسان کہتا ہے کہ لو جی ہمارے ماں باپ کو کیا پتہ تھا، وہ تو جاہل تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے۔ انسان ان کی جو ہے وہ اس دقیانوسی زندگی کو پسند نہیں کرتا، دیہاتوں کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، اور سب چھوڑ چھاڑ کے انسان جو ہے وہ شہروں کی طرف آ جاتا ہے، دوسرے ملکوں کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے آبائی پیشے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو اس وقت انسان اپنے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ چپک جاتا ہے، حالانکہ وہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں بھی ہوتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 173 میں حرام کردہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے، بہہ جانے والے خون کو حرام کیا ہے، خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے، کسی اور کے لیے تقسیم کیا جائے، کسی اور کی طرف نسبت کر دی جائے، یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بھی حرام قرار دی ہیں، لہٰذا ان حرام کردہ چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں جو شخص مجبور ہو جائے غیر باغن ولا عادن، لیکن وہ زیادتی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اللہ نے اس کو صرف اتنا اویل کرنے کی اجازت دی ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اس سے بہت سے لوگ کچھ تعویلات اپنے لیے نکالتے ہیں اور ناجائز امور کو اپنے لیے جائز قرار دے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے مجبوری اور اضطراری کیفیت وہ ہے جس کو شریعت اضطرار قرار دیتی ہے، جس کو شریعت مجبوری کہتی ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی چیز مجبوری نہیں بن جاتی۔ شریعت اگر اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ مجبوری ہے تو پھر اس مجبوری سے صرف اتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جتنی شریعت نے اجازت دی ہو، اس کے علاوہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور یہ فائدہ صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی حرام چیزیں ان سے اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا گیا ہو، جو چوتھی بات اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، اس میں تب بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ وان قطعت وحرقت، اگر تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے جلا بھی دیا جائے تو کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک کی حالت میں اللہ نہ کرے انسان کی اگر موت ہو جاتی ہے بغیر توبہ کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 177 میں نیکی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بطور خاص تحویل قبلہ کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو صرف مذہب ہے لوگ اسی کو پورے کا پورا دین سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یقیناً یہ دین کا حصہ ہے، اور جب تک اللہ رب العزت نے جتنا ان چیزوں کا مطالبہ اور تقاضا کیا ہے اتنا انسان کو ان کو بجا لانا چاہیے، لیکن صرف انہی باتوں کو دین سمجھ لینا، جیسا کہ آج کل ہمارے بہت سارے لوگوں نے صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے اور دیگر جو دین کے اور شریعت کے معاملات ہیں ان کو انسان نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ نے تقریباً یہاں پر 16 راہیں ذکر فرمائی ہیں نیکی کرنے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لینا، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر لینا، صرف اتنی بات نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی میں کیا کیا باتیں شامل ہیں؟ اللہ کے ساتھ ایمان لانا، آخرت کے ساتھ ایمان لانا، فرشتوں کے ساتھ ایمان لانا، کتابوں کے ساتھ ایمان لانا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایمان لانا، اسی طرح سے اللہ کی محبت میں قریبیوں کو پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا، سوال کرنے والوں پر خرچ کرنا، گردنیں آزاد کروانے، غلاموں کو آزاد کروانے پر خرچ کرنا، اور اسی طرح سے نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، ایفائے عہد کرنا، اور تنگی ترشی میں، جنگ کے حالات میں، مختلف تکالیف کے اوپر صبر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں نیکی کے کام میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 178 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، اور قصاص کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، نیکسٹ آیت میں اللہ فرماتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔
کچھ لوگ آج یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قصاص کی وجہ سے ایک تو پہلے سے ہی بندہ قتل ہو جاتا ہے، پھر ایک اور قتل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پنشمنٹ کا کسی کو ڈر ہوگا، جب لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا، تو ایسی صورت میں ایک قتل کے بعد جب دوسرا بندہ قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، اگرچہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیت کی صورت میں، معافی کی صورت میں گنجائش بھی رکھی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب اس کو باقاعدہ پروسیس سے گزارا جائے گا اور اللہ نہ کرے اگر دیت اور معافی کی صورت نہیں نکلتی اور پھر اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو یقیناً تیسرے آدمی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نیکسٹ رکوع میں، رکوع نمبر 7 ہے پارے کا، اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر یہ 23 ہے، اللہ رب العزت نے اس میں روزہ سے متعلق احکام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ تم پر ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا، اور اس کے بعد روزہ کے کچھ احکامات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مریض کو اور مسافر کو روزہ کے بارے میں رخصت دی گئی ہے، وہ بعد میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ یہ بات انسان کے سفر پر اور مرض پر منحصر ہے، جس طرح کہ انسان کا مرض اور سفر ہو، انسان اس کے بارے میں خود جسٹیفائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ روزہ نبھا سکتا ہے تو اس کو نبھا لینا چاہیے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ سفر یا مرض کی وجہ سے اس کو مشکل پیدا ہوگی تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں البتہ رمضان میں جو روزہ کا ثواب ہے وہ رمضان کے بعد کے روزوں میں وہ ثواب انسان کو، وہ فضیلت انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے روزہ اور دعا کا بہت گہرا تعلق ذکر فرمایا ہے۔ روزہ کے احکام اور مسائل کے درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں اور میں دعائیں کرنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ہاں اس بات کی شرط ہے کہ لوگوں کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ بھی میری بات کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، میری بات پر لبیک کہیں، جو میں ان کو حکم دوں اس کو وہ مانیں، تو پھر اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور یقیناً اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ کے ساتھ دعا کا بہت گہرا تعلق ہے، لہٰذا روزہ کی ہر گھڑی میں جو روزہ دار ہوتا ہے اس کی بطور خاص افطاری کی دعا کا حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس وقت اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، سحری کے وقت کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، اور روزہ دار جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے روزہ کے کچھ دیگر احکامات کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ساتھ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 188 میں ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھا جایا کرو، اور تم کیا کرتے ہو، حکمرانوں کے پاس اپنے معاملات لے جاتے ہو اور ان سے لے جا کر جو ہے وہ تم اس کی جو ہے نا وہ اس کو ناجائز چیزوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہو۔ یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کے ذریعے اور مختلف جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے ذریعے تم وقتی طور پہ یہ فوائد حاصل کر بھی لو، لیکن قیامت والے دن تم اللہ رب العزت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہو، لہٰذا اس طرح سے ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے چاند سے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ چاند کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں اور ان کے مقاصد یہ ہیں کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو گنتی کے بارے معلوم ہوتا ہے۔ پھر جہاد کی ابتدائی احکام اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں آپ ان سے لڑیں، ان سے جہاد کریں، ولا تعتدوا، اور تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا مقصد ذکر فرمایا ہے۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس وقت تک ان کفار سے جہاد کیجئے جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ ہر وہ بات جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کرتی ہے وہ بات فتنہ ہے، اور بطور خاص اگر وہ فتنہ ایک ایسے ناسور کی شکل اختیار کر جائے کہ وہ بہت سے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ بنے تو ان کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے۔ بطور خاص یہاں پر جہاد سے مراد کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور ہر وہ جہاد میں ہر وہ بات شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کسی بھی طرح کی جد و جہد کی جائے، جبکہ قتال سے مراد صرف اور صرف جو ہے وہ فزیکل لڑائی ہے اور جنگ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کیا جائے اور ہر فتنے کا خاتمہ کیا جائے۔ تو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، چونکہ یہ نظام، یہ کائنات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اس میں نظام صرف اسی کا چل سکتا ہے، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جب تک اس بات کی ضرورت محسوس کی جائے کہ اس کا نظام نافذ ہونے میں ابھی تک کوئی کمی ہے، رکاوٹ ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے بہت سارے مسائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ خودکشی کرنا حرام ہے، منشیات کا، ڈرگس کا استعمال حرام ہے، اور اسی طرح سے ایسی ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف میں ڈالنے والی ہو، اور تکلیف میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ انسان کی جان کی وہ دشمن ہو، اس کے ذریعے انسان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا رہا ہو، تو ایسی چیزیں جو کہ حرام کردہ امور میں شامل ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے وہ انسان کو دھیرے دھیرے موت کی طرف لے کر جانے والی ہیں، اللہ نے ان کو ناجائز قرار دیا ہے، ان کے استعمال
استعمال کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ اس کے بعد حج سے متعلق اللہ رب العزت نے کچھ احکام کا ذکر فرمایا ہے، بطور خاص یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 25 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور حج کے مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے مہینے ہیں۔ چونکہ شوال میں عام طور پر حج بیت اللہ کے لیے سفر کیا جاتا ہے، تو ان مہینوں سے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے۔ کچھ حج کے احکامات کا بھی یہاں پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ کچھ جو ہے وہ جیسے مشرکین مکہ مختلف قسم کی جو ہے وہ خرافات کا شکار تھے، اور وہاں جا کر وہ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ وہاں جا کر تم اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا کرو، اور مناسک حج کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 201 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بہترین دعا ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہے۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو دنیا مل جاتی ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ جو دوسری دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اس دعا کی طرف توجہ کی جائے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگی جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 208 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان مذہبی اعتبار سے تو مسلمان بن جائے، نماز روزہ کا تو اہتمام کر لے، لیکن اس کا جو بزنس ہے وہ شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کا رہنا سہنا شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کے لین دین شریعت کے مطابق نہ ہوں، اس کی رشتہ داریاں شریعت کے مطابق نہ ہوں، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے تو اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں ہونی چاہیے، ہر جو اس کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہو، یہ اسلام ہے۔ یعنی جہاں نیکی کرنے کا حکم ہے وہیں پر گناہوں کو چھوڑنے کا بھی حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیکسٹ رکوع میں آیت نمبر 214 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ایمان کا حصہ ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ ابھی تک تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جن کا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو بھی سامنا کرنا پڑا علیہم صلوات اللہ وسلام۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسی آزمائشوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا کہ مستہم البأساء والضراء، ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کو جنگ کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کو زلزلوں کی مانند ہلا دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول، اللہ کے انبیاء پکار اٹھے اور ایمان والے پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو آزمائشوں پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد جیسے اللہ کے انبیاء کو حاصل ہوئی اسی طرح سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور حاصل ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر قائم رہو، توحید پر قائم رہو، سنت پر قائم رہو، جیسا کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، آزمائشوں میں سب سے زیادہ اور سخت ترین آزمائشیں اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا ایمان میں زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ آزمائش فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا فائنل حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وذروۃ سنامہ الجہاد، جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ جہاد میں اللہ رب العزت نے قوموں کی بقا رکھی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم جب تک جہاد پر برقرار رہتی ہے اللہ کی طرف سے کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور جیسے ہی کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے، یہ دوسرا حصہ حدیث کے اندر موجود ہے، جیسے ہی کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت اللہ رب العزت نے نیزوں اور تلواروں کے سائے میں رکھی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جہاد کس قدر اہم ہے، اور اللہ رب العزت نے پسند اور ناپسند کا ایک فارمولہ دین کے حوالے سے بطور خاص، جو لوگوں کو چیز پسند ہوتی ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں، جو نہیں پسند ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں ایک بات بڑی سخت ناپسند ہو اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بہتری رکھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بہت برے قسم کا شر رکھا ہو، لہٰذا اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جو اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی اور ان کو بجا لانے کی کوشش کرو، اور اس میں اپنی مرضی کو شامل نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 217 میں مرتد کی سزا کا ذکر فرمایا ہے۔
مرتد کی ایک سزا تو وہ ہے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام سے ارتداد اختیار کر لے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن یہ قتل کرنا ایک عام شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مسلم اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص کو جو ہے وہ اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں. اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹ کو چیلنج کیا ہے. چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کے وائلیشن کا شکار ہوتا ہے، وائلنس کرتا ہے، تو فوری طور پر اس کو مختلف قسم کی سزائیں رکھی جاتی ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی وطن سے غداری کرتا ہے تو اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. تو کیا اللہ کے سلطنت سے، اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹ سے، اللہ کے نظام سے اگر کوئی غداری کرے گا تو اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا دنیا میں جیسے اس کو قتل کیا جا رہا ہے صحیح حدیث کے مطابق، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت میں اس بندے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ دنیا کے اندر توبہ کر لے. اور توبہ کا معاملہ اس میں تفصیلات ہیں فقہی حوالے سے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس ہوں گی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ شراب اور جوا کی حرمت کے بارے میں ابتدائی حکم ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا آپ سے شراب اور گیمبلنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ اگرچہ اس میں کچھ دنیاوی اعتبار سے فوائد ہیں، لیکن اثم کبیر، اس کے اندر گناہ بہت بڑا ہے. لہٰذا اشارہ اس بات کی طرف ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. لہٰذا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 221 میں ارشاد فرمایا کہ مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو، کسی بھی طرح سے ایک مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. سختی سے اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ مشرک مرد اور عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ سورہ مائدہ کی آیت کے مطابق شاید آیت نمبر 5 ہے جس میں اللہ رب العزت نے کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ اجازت بھی مشروط ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ نکاح کرنے سے انسان کا ایمان اور اسلام خطرے میں پڑتا ہو تو ان کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ رکوع میں اللہ رب العزت نے، یہ رکوع نمبر 28 ہے سورۃ البقرہ کا، اس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں خواتین کے متعلق کچھ احکامات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، جن میں بطور خاص منسٹریشن کے احکام ہیں. اور اسی طرح سے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ میاں بیوی سے متعلق ان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے کچھ احکامات کا تذکرہ کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایلا، جو لوگ بیویوں کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کسی طرح کا تعلق نہیں رکھیں گے، اللہ نے فرمایا کہ ان کی عدت 4 مہینے ہے، مدت اس کی 4 مہینے ہے. اس کے بعد اگر وہ ان سے رجوع نہیں کرتے تو خود بخود طلاق ہو جائے گی. یہ اصل میں مشرکین کے اندر بہت ساری پرانی رسومات جو ہے وہ مروج تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر جو ہے وہ رد فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 28 سے طلاق کے متعلق بہت ہی تفصیلی احکامات کا ذکر کیا ہے. اگرچہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلی بحث کی جائے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں طلاق سے متعلق بتا دوں. جو نارمل طلاق ہوتی ہے کسی بھی خاتون کو، اس کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے، یعنی 3 منسٹریشن اس کی عدت ہے. اس کو آپ 3 طہر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ 3 جو ہے وہ حیض کے 3 پیریڈز بھی کہہ سکتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے اس کی عدت رکھی ہے. اسی طرح سے دوسرا جو اہم مسئلہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 229 میں ذکر فرمایا طلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہوتی ہے، تیسری مرتبہ آپ کو ڈن ہونا ہے. ان آیات کے مطابق اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق ویلڈ ہوگی. وہ تینوں طلاقیں، اور اگر فرض کیجئے کوئی 10 طلاق دے دیتا ہے، 10 مرتبہ بول دیتا ہے، تو کیا 10 ویلڈ ہو جائیں گی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ 10 ویلڈ نہیں ہوں گی. قرآن مجید کی یہ والی آیات اس بات کے اوپر شاہد ہیں. اور صحیح حدیث میں مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر 2387 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے وہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ طلق ابو رکانہ ام رکانہ تھا، ابو رکانہ نے ام رکانہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی. فقال له صلی اللہ علیہ وسلم راجع امرأتک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کو واپس لٹا لو، یعنی رجوع کر لو. اور اس کے بعد وہ فرمانے لگے فقال انی طلقتها ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. فقال قد علمت او کما قال علیہ السلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، راجعها، اس کی طرف رجوع کر لو. یہ بات واضح طور پر
کلیئر الفاظ میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 شمار نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے بہت سے احکام اس بات کے اوپر شاہد ہیں۔ سورہ طلاق میں بھی اللہ نے فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق کے بعد ان کو ان کے گھر سے نہ نکالو۔ اگر ایک وقت کی تینوں طلاقیں تینوں ویلڈ ہوتی ہیں تو پھر تو گھر پہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ حرام ہو جاتی ہے بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی گھر پہ رکھنے کی اجازت دی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک موقع کی 3 طلاقیں 3 شمار نہیں ہوتی، ایک ہی شمار ہوتی ہے، اور رجوع کی گنجائش ان کے پاس 3 مہینے تک موجود رہتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ رجوع نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ تجدید نکاح، رینیول آف نکاح کا جو ہے حکم ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیوی آزاد ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تجدید نکاح کے حوالے سے آیت نمبر 232 میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے کی مدت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ 2 سال کمپلیٹ ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 234 میں بیوہ کی عدت کا ذکر فرمایا کہ اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نیکسٹ رکوع میں آیت نمبر 236 میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ متعلقہ ایسی عورت جس کے ساتھ جو ہے جس کو طلاق دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے نیکسٹ آیت میں بھی ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے ایسی عورت جس کو طلاق دی جاتی ہے اور سم ٹائم اس کے ساتھ ریلیشن ہوا ہوتا ہے، سم ٹائم نہیں ہوا ہوتا، دونوں کی عدت سے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ جس کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کا حق مہر بھی آدھا ہے، اور جس کے ساتھ ریلیشن موجود ہے اس کی جو ہے وہ پراپر عدت ہوگی۔ جو بھی تفصیلات ہیں اس کو جو ہے وہ قرآن مجید سے پڑھا جا سکتا ہے، علماء سے جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کا جو حق مہر ہے وہ بھی اس کو پورا ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 238 میں نمازوں کی حفاظت سے متعلق بطور خاص حکم دیا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز عصر کی بطور خاص حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر عصر کی نماز چھوڑ دے تو اس کو ایسے ہی ہے جیسے اس کا گھر اور اس کا مال و متاع سب کچھ اس کا برباد ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا، جن کی طرف اللہ رب العزت نے حزقیل علیہ السلام کو بعد میں نبی بنا کر بھیجا تھا، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے جہاد سے راہ فرار اختیار کی تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ان کے اوپر آئی، تعاون کی، انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حزقیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے سموئیل علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی قوم کے حوالے سے اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے جہاد سے راہ فرار اختیار کی، اور سموئیل علیہ السلام جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے ان سے کہنے لگے ہم پر کسی نوجوان کو مقرر کر دیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طرح سے ہماری جہاد سے جان چھوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت علیہ السلام کو ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نبی بھی بنا دیا اور حکمران بھی بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں علیہم صلوات اللہ وسلام جو حکمران بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو اسی طرح سے طالوت علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا سپہ سالار بنا دیا، اور ان کو جہاد سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہ کرنے دی گئی، اگرچہ انہوں نے بہت سارے بہانے لگائے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے جہاد سے متعلق جو بنیادی بات ذکر فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے ہر وقت ہمتاً تیاری میں رہنے کی کوشش کریں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر وقت تم جہاد کی طاقت اور جہاد کی تیاری میں رہو، اور یہ مت سوچو کہ تمہاری تعداد کیا ہے، افرادی قوت تمہارے پاس کیا ہے، وسائل تمہارے پاس کیا ہیں۔ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کا ہتھیار تمہارے پاس مضبوط ہے تو تم غالب ہو، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہاں پر ذکر فرمایا جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بڑا ہی شاندار اصول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 249 ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے گروہ کو بہت بڑے گروہ کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں جنگ بدر کی صورت میں مل سکتی ہیں، غزوہ احزاب کی صورت میں، غزوہ حنین کی صورت میں، اس کے علاوہ بے شمار غزوات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان صورتوں میں مل سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ تاریخ عالم میں، تاریخ اسلام میں بہت ساری اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ ثابت قدمی کی دعا سکھائی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے
اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو مضبوط فرما، ہماری کافر قوم پر مدد فرما۔ یہ دعائیں ہمیں ہمیشہ سے کرتے رہنا چاہیے، اور اسے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اصل جو اللہ رب العزت کے سامنے مومن کا ہتھیار مقصود ہے وہ ایمان کا ہتھیار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی نعمت اور دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس جنگ کا بھی انجام بیان فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تھا، انہوں نے جالوت کو اپنے مخالف یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف تھا اس کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، ان کو حکمت بھی عطا فرمائی، اور ان کو اپنے نبی کے طور پر بھی چنا، ان کو علم بھی سکھایا۔ اور یہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت فساد کو نہ ہٹائے تو یقیناً دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت سارا فساد پیدا ہو جاتا، اور اللہ رب العزت بڑا ہی فضل والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی، اور اسی طرح سے دینی سلسلوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔